मेरा नाम श्याम है, श्याम सुनार। मैं मराठी महानगर पेपर में काम करता हूँ, पत्रकार हूँ। आपकी बातों से मतलब मेरे पास शब्द नहीं है क्या बोलना, लेकिन ये मुझे लगता है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक होने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं करता आया हूँ 10-12 साल से, लेकिन आपके मुंह से मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भारत में बस्ती में, मैं तो 40 गांव इस गांव में रहता था, मुंबई में रेजुलेटी के लिए आया हूँ। बस्ती बस्ती में जो हिंदू और मुस्लिम हैं, इनके दिल में अगर गलत फहमी है, और वो है भी सही मायने में कुछ हद तक है, तो वो दूर करने के लिए आपकी क्या सुझाव है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग कैसे इकट्ठे आ सकते हैं? Brother asked a very good question. That what is the suggestion from me that how can we get the Hindus and Muslims on a common platform? How can we come together? The reply to this is, I have given a talk on similarities between Hinduism and Islam. I have given that talk in Bombay, I have given the talk in Chennai, I have given in other parts of India, and we find there that tens of thousands have attended. In Bombay about 20,000, in Chennai a similar number, and other parts of India. And many non-Muslims have attended, many Hindus have attended, thousands of them, and many of them told me that, Brother Zakir, there was a person, just a comment, that what I did not know about Hinduism in the past 40 years of my life, I have learned in the past 4 hours. I follow the guidance of the Quran of Surah Al-Imran chapter 3 verse 64, which says, Ta'alaw ila kalmatin sawa'in bainakum. Come to common terms as us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but one God. What we realize, that I don't believe in interfaith dialogue. We say that Hinduism is the same, Islam is the same, Christianity is the same. This is just a gimmick. If I ask the Hindu Pandit, will you become a Muslim? He'll say no. If I ask the Muslim, will you become a Christian? He'll say no. If I ask the priest, will you become a Hindu? He'll say no. So what is same? It's not same. We have to agree that there are differences, but there are similarities also. Let us agree at least to follow the commonalities. What is different, keep it aside. So what I say, that take all the religious scriptures, whether it be the Bhagavad Gita, whether it be the Veda, the Upanishad, the Bible, the Quran, at least what is common, what is different, keep it aside, we can discuss some other time, but at least what is common, let us agree to follow it. And I've given the talk and I've showed so many similarities. So many. So you can refer to my video cassette. And what happens, many of them are not aware. The Muslims are not aware of their religion. Similarly, the Hindus are not aware of their religion. Many of the Muslims objected. Similarities between Islam and Hindu is impossible. So many of the people came with the talk to attack. Rabbi, I'm bowling, what nonsense. Hindu and Muslim same. Ho hi nahi sakta hai. But when they heard the talk, they were shocked. Those who came to attack, they agreed with the talk. Similarly, many Hindus came. So what we realize, that what is common we should follow. And number one is Allah na'budu illallah, that we worship none but one God. That's the most common thing, and which you can give quotations. And we can give quotation from the Vedas, from the Bhagavad Gita. It is mentioned in the Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. Ekam evidityam, God is only one without a second. It's mentioned in the Shvetashvatara Upanishad, chapter number 6, verse number 9. Nachasya kasij, janita na chadipa. Of him, there are no Lord. He has got no parents. These are Sanskrit quotations. That means Almighty God has got no parents. He has got no Lord. Furthermore, if we analyze, it is mentioned in the Shvetashvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19. Natasti pratimasti. Of that God, there are no images. There is no pratima, there is no photograph, there is no idol, there is no image. Same thing in Yajurved, chapter number 32, verse number 3. Natasya pratimasti. Of that God, there are no images. So if you go back to your Vedas and your religious scriptures, it speaks about one God. So people many times are not aware of the scriptures. And when the question, just a couple of days back, I had given an interview to Star News. They asked me, Brother Zakir, what is your view regarding Vande Mataram? Can the Muslims say or not? I said, what do the Muslims say? I'll come to it afterwards. I'll first tell you what the Hindu scriptures say. He was shocked. What do I mean by that? I said, if anyone who's a scholar of the Veda agrees that God has got no pratima. So when you say Vande Mataram, that this country is my mother and you call it God, a person who's a scholar of the Veda, I'm not talking about the normal people who don't know about the scriptures. But you ask a scholar, he will say that Vande Mataram goes against the Vedas. Because Vande Mataram in no less than 3 places it says, I bow down to thee. I worship thee.
If you see about the Arya Samaj and you see the various top scholars, they think that according to the Vedas, idol worship is not permitted. There are verses in Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, which says that you should not do idol worship. So here when we go back to your scriptures, unfortunately, they believe in a form of pantheism. So even according to the Vedas, if you're a good scholar, this song, Vande Mataram, that I bow down and I worship thee, as I quoted in Sanskrit about Upanishad, it's against. Even in Islam, there are 12 lines which are objectionable. 3 times it is said, Vande Mataram, which means I bow down to thee. If once it says that this country is my mother, once it says I will kiss the feet, once it says about the divine things, about the smile, talking about divinity, it calls it Lakshmi, it is called Durga, all these things are objectionable. We Muslims, we love this country, but we will not bow down to anyone but to Almighty God. Even a mother who has born in a womb for 9 months, we love her, we respect her, but we will not bow down to our mother, to our own mother. The number one human being who we love and respect in the world after Allah subhanahu wa ta'ala, it is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We will even not bow down to our Prophet Muhammad, peace be upon him. Is it required that we should sing this song, Vande Mataram? It is a political gimmick. Politicians, they thought they get the vote bank. They even made a gimmick on the date. You know, when it was written by Bankim Chand Chattopadhyay in 1876, it was published in 1882. So where is century come now? And where's 7th September? They made a mistake, the political gimmick. Furthermore, even a Muslim living in Saudi Arabia, he cannot bow down to his country, Saudi Arabia. Even a Muslim living in Pakistan cannot bow down to Pakistan. It is shirk. So to say that the Indian Muslims are not patriotic, it is our religion. Our creator, our God who has made this country is far superior. So we love this country. When required for the truth, we are willing to die for this country. But we will not bow down to anyone but Almighty God. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ دیکھو، ہندو اور مسلم، یہ ان دونوں کے بارے میں ہم نے پاک اسٹڈی میں پڑھ کر کلاس 7، 6 اور 5 سے لے کر کلاس 10 تک جو ہے نا ہمارا دماغ خراب ہو گیا کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ان کے عقیدے الگ ہے، ان کے نظریات الگ ہے، اور جو پاک اسٹڈی ہمیں پڑھائی گئی جو ہے نا کلاس 10 میں 9 میں، تو اس کے جو ہے نا ہمارے دماغ پہ جو اثر پڑا آج تک ہمارے دماغ ٹھکانے نہیں آیا۔ اس طرح ایک فلسفی ان کا بنا دیا گیا ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے، اب دیکھو پاکستان آزاد بھی ہے، جبکہ انڈیا ابھی بھی انڈیا میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنگے فسادات ہوتے ہیں، لیکن وہ تو یہاں مسلمانوں کے اندر بھی ہو رہا۔ ایک ہی فرقے کے لوگ مسلمان ایک ہی اسلام کے تحت یہاں بھی دنگے فساد ہوتے ہیں۔ شیعہ کو دیکھ لو، جلوسیں نکال رہا ہے، اسی طرح کسی اور کو بھی لے لو، لیکن مسلمان اور ہندو دونوں علیحدہ علیحدہ قوم ہیں، اور جس کو دو قومی نظریے کا نام بھی دیا گیا۔ ان میں اصل فرق یہ ہے کہ ہندو کے جو طریقے ہیں وہ بہت ہی جدا ہے، جبکہ مسلمانوں کی بھی جدا ہے، اور ان دونوں میں صلح تب ہی آئے گی، تب ہی ان دونوں میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اگر یہ ان بزرگوں کی اس بات پر عمل کرے کہ اپنی چھوڑو نہیں اور دوسروں کی چڑھو نہیں، اگر اس پر عمل کیا جائے۔ جیسے اگر مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان صرف اپنے اسلام پر عمل کرے، اور اس کے ساتھ جو ہندو رہ رہے ہیں وہ اپنے ملک کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اپنے ملک نے آپ کے ملک نے اس کو امن دیا ہے، تو وہ باقاعدہ ذمے کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو ان کو اگر وہ حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کے پراپرٹی کو نقصان پہنچائے یا آپ اس کو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے۔ وہاں اگر وہ اقلیت میں رہ رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اب اگر اکثریت میں ہندو وہاں پر رہ رہے ہو تو ان کے جو طریقے ہیں ان کو آپ برا بلا نہیں کہو گے، ان کے سامنے یہ نہیں کہو گے کہ آپ گائے کا پیشاب پیتے ہو، آپ گائے کیوں نہیں کھاتے۔ ہر اس چیز سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھو گے جس سے کہ ایک دنگے فساد وغیرہ شروع نہ ہو، کیونکہ دنگے فساد میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لڑائی کسی ایک کی ہوگی اور بدلے میں پھر اس کے قبیلہ، خاندان اور گاؤں، تو پھر دنگے کے فساد بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر اس فیصلے پر عمل کیا جائے کہ اپنی چھوڑو نہیں، دوسروں کی چھیڑو نہیں، تو اس سے پھر جو ہے نا یہ دنگے فساد وغیرہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اب اگر مسلمان ہے تو مسلمان تو عید الاضحیٰ میں بالکل وہ قربانی کرے گی، اور وہاں پر گائے کی پابندی ہے، تو اس طرح کرے مسلمان کہ گائے کی قربانی چھپ کر کرے، ایسی جگہ پر کرے کہ ہندوؤں کو پتہ تک نہ چلے، تاکہ جب وہ قربانی کرے اور اسی طرح وہ خون بہے
تو کوئی دنگا فساد وغیرہ اس میں نہ ہو. تو ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قومیں ہیں، وہ ان کی کتاب بھی الگ ہے، مذہب بھی الگ ہے، جبکہ مسلمان صرف اور صرف قال اللہ اور قال الرسول پر ایمان رکھتے ہیں. مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. تو اگر اکٹھے رہ سکتے ہیں تو دنگے فساد ہر جگہ ہو رہے ہیں، اگر مسلمان ہیں وہاں بھی ہو رہے، ہندو میں بھی ہو رہے، لیکن جو امر اس بات کی ہے کہ ان دونوں کی اپنے اپنے حدود بنائی جائے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ کیا جائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو اگر ایسا معاہدہ ہو تو بالکل یہ اس چیز سے یہ اختلاف وغیرہ ختم ہو سکتی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنی طرف سے رائے دی تو وہ بھی قابل غور ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.